ہمارے ارد گرد کے رشتے ہمارے ساتھ مختلف قسم کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں اور ہر رشتے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ والدین اولاد کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، دوستی کا یا رشتہ داری کا۔ ان رشتوں میں غلط فہمی ہو جانا عام سی بات ہوتی ہے، لیکن یہی غلط فہمی ہمیں اور ہمارے کسی بھی رشتے کو سنگین نتائج اور حالات سے دوچار اس وقت کر دیتی ہے جب یہ رشتے کو توڑنے یا مسلسل تکلیف کی وجہ بن جائے، اور تب وہ رشتہ ہمارے لیے اپنا احترام، اپنی محبت اور اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی رشتے میں اس غلط فہمی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس کی وجوہات جان کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ عمومی طور پر غلط فہمی کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان 5 بڑی وجوہات کو سمجھ کر اور ان کا حل ڈھونڈ کر ہم کسی بھی رشتے میں دراڑیں پڑنے اور اسے ختم ہو جانے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم سے جڑے ہمارے رشتے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، ہماری طرح کی سوچ، مزاج اور ہمارا من پسند رویہ نہیں اپنا سکتے۔ کہیں نہ کہیں سوچ اور مزاج میں تو وہ آپ کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن ہر معاملے یا ہر بات میں نہیں، اور اسی مختلف سوچ اور مزاج کی وجہ سے اختلاف ہو جانا ایک عام بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ اختلاف غلط فہمی تب بنتا ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کی بات کو صحیح ماننے سے انکار کر دیں، اور یہ بات آج کے دور میں زیادہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ ہر کوئی، چاہے وہ خود کتنا ہی غلط ہو، اپنی انا یا کم برداشت کی وجہ سے ہر بار دوسرے رشتے سے یہی توقع رکھے گا کہ وہ مجھے ٹھیک سمجھے۔ ایسا بار بار کسی بھی رشتے میں صرف وہی لوگ کریں گے جن کو اس رشتے سے زیادہ خود سے اور اپنی انا سے پیار ہوگا۔ اگر آپ کو اس رشتے سے پیار ہے تو آپ اس اختلاف کی وجہ ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس رشتے کو۔ دوسری غلط فہمی کی بڑی وجہ صورتحال کو نہ سمجھنا اور اس پر فوراً ری ایکٹ کر دینا ہے۔ جب کوئی رشتہ آپ سے کسی بھی بات پر اختلاف کا اظہار کرتا ہے تو اکثر ہی ہم اس اختلاف کی وجہ اور اس کے پیچھے چھپی صورتحال کو جانے بغیر فوراً غلط یا شدید قسم کا رد عمل دے دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر اپنے موقف کو بھی وقتی طور پر چھوڑ دینا چاہیے اگر معاملے کو آپ خرابی کی طرف جاتا دیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ صحیح قدم اٹھا کر اس رشتے کو بچا لیں گے۔ تیسری بڑی وجہ غلط فہمی میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کے بارے میں شروع میں جو تاثر بنا لیتے ہیں، پھر اس تاثر کو ساری زندگی لے کر چلتے ہیں۔ یہاں آپ نے خود ہی اس رشتے کو آدھے سے زیادہ ختم کر دیا، کیونکہ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ہر انسان غلطیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ بہت سی غلطیاں، یہاں تک کہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو وہ سدھار کر، اللہ سے معافی مانگ کر بہتری کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں لوگ اپنے رشتوں کے بارے میں اپنے اس اختلاف یا اس رشتے کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے نہ تو اپنے ذہن سے اس تاثر کو ختم کرتے ہیں، نہ ہی اس رشتے کو بھولنے دیتے ہیں، بلکہ گزری کوئی تلخ یاد، کوئی غلطی یا وہ تاثر باقی لوگوں اور اس رشتے میں بار بار دہرا کر اس رشتے کی محبت اور تازگی کو بالکل ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کسی کے بھی اعمال کے مطابق اسے ڈیل کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے کسی بھی تاثر کو دیر پا رکھنے کی غلطی مت کریں، بلکہ غلط تاثر پہ بات کلیئر کر کے اس رشتے کو بہتر بنائیں۔ چوتھی بڑی غلطی اس رشتے کو نیچا دکھانے کی ہے، جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اگر آپ مالی حیثیت میں کسی رشتے سے بہتر ہیں تو آپ کو پھر بھی اپنے ہر رشتے کے جذبات اور احساسات کا ویسے ہی احترام کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے سے زیادہ مالدار اور اعلیٰ شخصیت کا کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے دولت کو رشتوں پر اس حد تک فوقیت دینی شروع کر دی ہے کہ اس عمل سے وہ رشتے جو حیثیت میں کم سے ہی مگر ان کے ساتھ بہت مخلص تھے، انہیں بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اگر نہیں بھی کیا اور مالی مدد اپنے سے کمزور رشتے کی کسی بھی رنگ میں کی تو اسے جتا جتا کر اس نیکی کو نہ صرف ضائع کر دیا بلکہ اس رشتے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر کے ایسے رشتے کو اپنے ہی ہاتھوں توڑ دیا
ऐसे रिश्ते फिर इन मुखलिस लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशन बन जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, करीबी दोस्ती का, या फिर बहन भाई का। इसलिए इसे जहरीला होने से बचाने के लिए इस रिश्ते के एहसासात का एहतराम करें, और जब इसे आपसे कोई शिकायत हो तो इसे दुश्मन समझने या इग्नोर करने की बजाय इसकी बात को वैसे ही अहमियत दें जैसी आप किसी और अहम रिश्ते को देते हैं। 5वीं गलती इन तमाम बातों की जड़ है जब आप अदम बर्दाश्त, फौरन रिएक्शन, गलत तासुर, नीचा दिखाने या फ़ायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करने की गलतियाँ पहले या कई बार कर लेते हैं, तो फिर आप आखिरी गलती किसी दूसरे रिश्ते की बातों में आकर करते हैं। सुनी सुनाई पर यकीन करके आप उस रिश्ते की बात नहीं सुनते या समझते जिसका सुनना हर रिश्ते में खुदा ने भी ज़रूरी करार दिया है, और दोबारा या बार बार का रद्द अमल आपके किसी भी रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तोड़ने की वजह बन जाता है। अगर बेटा माँ या बहन की ज़्यादा सुनकर बीवी से, या बीवी की ज़्यादा सुनकर वालिदैन के साथ ज़्यादती करेगा, या भाई अपनी बीवी की सुनकर अपनी बहनों को या अपने ही भाई को तकलीफ देगा, तो खून के रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में रिश्तों के हकूक़ का ध्यान रखें। अना को छोड़ के अपनी गलती मान लें, क्योंकि हर बार दूसरा ही गलत नहीं हो सकता। अपनी कोताहियों को पहचानें, रिश्तों को वक्त, मोहब्बत और तवज्जो की गर्मी दें। गलत फहमी मत होने दें, क्योंकि किसी मरे हुए आदमी की कब्र पर फूल रखने से 1000 गुना बेहतर ज़िंदगी में अपने प्यारों और अपने रिश्तों को खुश रखना है।